بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. صدق الله العظيم. برادران اسلام اور قابل قدر شخصیات، آج کے اس متبرک اور پرامن میں میں ماہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیاء حیات کو روشن کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. میری یہ بساط نہیں کہ ماہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر لب کشائی کر سکو، لیکن پھر بھی آپ جیسے عظیم المرتبت شخصیات کے روبرو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موضوع گفتگو بناتا ہوں تاکہ خود کی اصلاح ہو جائے، ورنہ کسی کی کیا مجال کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احاطہ کر سکے. جیسا کہ شعر رسول حضرت حسان رضی اللہ عنہ کا شعر ہے جو انہوں نے اپنی مجبوری ظاہر کی اور فرمایا: ما مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمد. کسی اردو شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے: قلم میرا قاصر زبان میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے. قلم میرا قاصر زبان میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے. ہے محبوب رب امام الرسل و فضائل مکمل، سناؤں میں کیسے. ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دلوں بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل پورے جزیرۃ العرب میں کوئی حکمراں حکمرانی کے لیے تیار نہیں تھا، اور نہ نظام مکمل تھا، اور امانت و دیانت، عصمت و عفت، صلاح و تقوی، زہد و ورع کا جنازہ نکل چکا تھا. شرک و ضلالت کی تاریکی ہر سمت نظر آتی تھی. نفرت، ظلمت، شقاوت اور عدالت کا دور دورہ تھا. اسی پر کسی اردو شاعر نے کیا ہی خوب منظر کشی کی ہے. بدی کا زور تھا، ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھی، فساد و ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھی. قدرت خداوندی نے اس شاہی داعیہ نے لات و عزا کو رشد و ہدایت کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے، وحشت و بربریت کو ختم کرنے کے لیے فوران کی چوٹیوں سے آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو طلوع فرمایا. مکہ میں طلوع آفتاب کے وقت آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ کے لال، عبداللہ کے لختے جگر، عبد المطلب کے نور نظر دو شنبہ کو اپنے تمام انوار و برکات کے ساتھ تشریف لاتے ہیں. آپ ایسے وقت میں پیدا ہوئے جس سے لیل و نہار دونوں نے فیض حاصل کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک عجیب ماحول ہے، نور ہی نور نظر آ رہا ہے. پورے مکہ میں انوار الہی کا نزول ہو رہا ہے. ظلمت و قدا، کفر و قدا میں ایک عجیب تہلکہ مچ چکا ہے. لات و منات اور عزا منہ کے بل پڑے. گلزار ہستی میں ایک عجیب رونق پیدا ہو گئی. چاروں سندھ سے بس ایک ہی آواز سنائی دیتی ہے: ایک والا آ گیا، ایک والا آ گیا، وہ آ گئے، وہ آ گئے تو آ گیا دنیا میں انقلاب. اجڑا ہوا چمن تھا، گلستہ کر گئے. میرے قلب و جگر کے ساتھیوں، حضرت آمنہ خود فرماتی ہے: میرا نور نظر لختے جگر اس وقت کلام تو نہیں کر سکتا تھا، لیکن انگشت شہادت سے کچھ اشارہ کر رہا تھا. وہ اشارہ کیا تھا؟ وہ اشارہ اشہد اللہ الہ الا اللہ کا اشارہ تھا. قلب آمنہ میں مسرت و خوشی کی حد نہ رہی جب محمد کی اداؤں کو دیکھا، لیکن کچھ غم کے اسرار بھی ہیں. حضرت آمنہ فرماتی ہے: کاش آج عبداللہ ہوتے. اس لختے جگر کو جو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے دیکھ کر کتنے خوش ہوتے اور کھلونا وغیرہ لاتے. غیب سے آواز آتی ہے: اے آمنہ فکر مت کرو، میں